اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں لوای ما پناه هر سعید خواهد بود دای فتح نمایان به نام ما باشد. 1939 میں جماعت احمدیہ کے قیام پر 50 سال اور خلافت ثانیہ کے قیام پر 25 سال مکمل ہو رہے تھے۔ جماعت احمدیہ خلافت جوبلی کی تقریبات منانے کی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ ان دنوں جب مجلس مشاورت منعقد ہوئی تو تکمیل پروگرام جوبلی کی ایک سب کمیٹی نے جوبلی کے انعقاد کے سلسلے میں بہت سی تجاویز پیش کیں۔ ان میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ کا کوئی مناسب جھنڈا مقرر کیا جائے جسے باقاعدہ طور پر جلسہ جوبلی کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز سے نصب کرانے کی درخواست کی جائے۔ اس تجویز پر ممبران شورا نے اپنی اپنی آراء دیں۔ بعض ممبران کا خیال تھا کہ جھنڈا حکومت سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی فی الحال ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء سلسلہ کو رائے دینے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدینے میں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے گئے تو عیدگاہ میں جھنڈا نصب تھا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جھنڈا گاڑا گیا۔ حضرت مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشف میں دیکھا کہ آپ کا ایک جھنڈا ہے۔ ممبران اور علماء کی آراء کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے شماری کروائی۔ اس تجویز کے حق میں 376 ممبران نے رائے دی۔ اکثریت کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوائے احمدیت بنائے جانے کی تجویز کو منظور فرمایا۔ اس کے بعد اس تجویز کے دوسرے حصے یعنی جھنڈے کے لہرائے جانے کے بارے میں ممبران شورا نے اپنی اپنی آراء دیں۔ رائے شماری کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی کثرت رائے کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں کہ جھنڈا نصب کیا یا لہرایا جائے۔ اس ضمن میں آپ نے اس کی تیاری کے لیے اصولی طور پر رہنمائی فرمائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ سے پیسہ یا دھیلا دھیلا کر کے مخصوص صحابہ سے ایک مختصر سی رقم لے کر اس سے روئی خریدی جائے اور صحابیات کو دی جائے کہ وہ اس کو کاٹیں اور اس سوت سے صحابی درزی کپڑا تیار کریں۔ اسی طرح صحابہ ہی اچھی سی لکڑی تراش کر لائیں، پھر اس کو باندھنے کے بعد جماعت کے نمائندوں کے سپرد کیا جائے کہ یہ ہمارا پہلا قومی جھنڈا ہے، پھر آئندہ اس کی نقل کروا لی جائے۔ اس طرح جماعت کی روایات اس سے اس طرح وابستہ ہو جائیں گی کہ آئندہ آنے والے لوگ اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوائے احمدیت کی تیاری کے سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی میں یہ ممبران شامل تھے: حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس کمیٹی کے ذمہ لوائے احمدیت کی تیاری کے سبھی مراحل تھے، یعنی اس کے ڈیزائن کا تعین، صحابہ و صحابیات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چندے کی وصولی، کپڑے کی تیاری،
لمبائی چوڑائی کا فیصلہ، پول کی تیاری اور جھنڈے کی تنصیب اور لہرانے کے سلسلے میں جملہ انتظامات کی تیاری وغیرہ۔ ممبران کمیٹی کے لیے یہ سارے کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے نئے تھے۔ ممبران نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنی رپورٹ تیار کر کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے لوائے احمدیت کے بعض نمونے کاغذ پر تیار کروا کے ملاحظہ فرمائے۔ بالآخر حضور نے لوائے احمدیت کی اس شکل کی منظوری دی جو اس وقت جماعت احمدیہ میں رائج ہے۔ پہلا لوائے احمدیت اپنی تیاری کے جن مراحل سے گزرا، اس کی تفصیل نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ایمان افروز بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کام کا آغاز چندے کی فراہمی سے کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق لوائے احمدیت کے لیے چندہ صرف صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فراہم کرنا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحابہ سے اپیل کی گئی تو ابتدا میں صرف 23 روپے 8 آنے اور 3 پیسے کی رقم اکٹھی ہو سکی۔ اس قدر کم وصولی کی وجہ یہ بنی کہ بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید 1 پیسے سے زائد چندہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ دوسری بار بھرپور اپیل کی گئی تو 130 روپے کی رقم جمع ہوئی۔ اس طرح یہ مرحلہ بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ روپے کی فراہمی کے بعد دوسرا مرحلہ روئی کا حصول تھا۔ روئی کی خرید کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ایسی کپاس مل جائے جسے صحابیوں نے کاشت کیا ہو تو بہت اچھا ہو۔ حضرت میاں فقیر محمد صاحب امیر جماعت احمدیہ ونواں ضلع گرداسپور جو صحابی تھے، قادیان تشریف لائے اور کچھ سوت حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے ہاتھ سے بیج بویا اور پانی دیتا رہا اور پھر چنا اور صحابیوں سے دھنوایا اور اپنے گھر میں اس کو کتوایا ہے۔ یہ سوت پہنچنے پر مولانا عبد الرحیم درد سیکرٹری خلافت جبلی کمیٹی نے امیر جماعت احمدیہ ونجواں کو پیغام بھیجا کہ ان کے پاس اگر ان کی کاشت کی ہوئی روئی میں سے کچھ اور ہو تو وہ بھی بھجوا دیں۔ امیر جماعت احمدیہ ونجواں نے مزید 8-10 سے روئی مکرم حضرت بھائی عبد الرحمان صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ قادیان بھجوا دی۔ اس کے بعد حضرت سیدہ ام طاہر رضی اللہ تعالی عنہ جنرل سیکرٹری لجنہ امائلہ نے صحابیات سے اس روئی سے سوت کتوایا۔ اب سوت سے کپڑا بنانے کا سوال تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے قادیان اور تلونڈی کے بعض صحابہ کے ذریعے جو کپڑا بننے کا فن جانتے تھے اس سوت سے کپڑا بنوایا۔ ان رفقا میں سے ایک حضرت میاں خیر الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق لوائے احمدیت کو 18 فٹ لمبا اور 9 فٹ چوڑا رکھا جانا تھا۔ چنانچہ اب درزی کا کام جاننے والے صحابہ کی ضرورت تھی۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے میسر آ گئے اور ان کی مدد سے کپڑے کو مطلوبہ سائز کی صورت میں تیار کرا لیا گیا۔ اس کے بعد کپڑے پر جھنڈے کے مطلوبہ نقوش تیار کروانے تھے۔ چنانچہ یہ کام مکرم ملک عطاء الرحمان صاحب اور حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں مکمل ہوا۔ یہ کام شاہدرہ ضلع لاہور سے کروایا گیا۔ لوائے احمدیت کے لہرانے کے لیے 62 فٹ سیدھی اور لمبی اچھی لکڑی کا ملنا ایک اہم مسئلہ تھا۔ ایسا ہونا ناممکن نظر آتا تھا، اس لیے بڑی سوچ اور غور و فکر کے بعد ایک پائپ کے ذریعے کام چلا لینے کا پروگرام بنا۔ چنانچہ مکرم بابو اکبر علی صاحب کی کوششوں سے ایک آہنی پول کی فراہمی کا سامان بھی ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حتمی منظوری کے بعد جو لوائے احمدیت بنایا جانا قرار پایا اس کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ کپڑے کی لمبائی 18 فٹ اور چوڑائی 9 فٹ تھی۔ کپڑے کا رنگ سیاہ تھا۔ ایک طرف بدر اور دوسری طرف ہلال کی شکل بنائی گئی تھی، جبکہ بدر کے قریب منارۃ المسیح تھا۔ بدر کے اوپر قرآنی آیت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لکھی گئی تھی۔ 28 دسمبر 1939 کی صبح سے خلافت جوبلی کی مبارک تقریب کا پروگرام شروع ہوا۔
اسی روز حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تقاریر بھی ہوئیں۔ حضور نے اپنے آخری خطاب میں لوائے احمدیت بنائے جانے کا پس منظر بھی احباب کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جھنڈا نصب کرنے سے متعلق لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ رسم ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ نقل نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھنڈا باندھا اور فرمایا کہ یہ میں اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ پس یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، تاریخ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ جھنڈا لہرانا ناجائز نہیں۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے ایک مجلس میں یہ سنا ہے کہ ہمارا ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ جھنڈا لوگوں کے جمع ہونے کی ظاہری علامت ہے، اور اس سے نوجوانوں کے دلوں میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوائے ما پناہ ہر سعید خواہد بود، یعنی میرے جھنڈے کی پناہ ہر سعید کو حاصل ہوگی، اور اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا جھنڈا نصب کریں تا سعید روحیں اس کے نیچے آ کر پناہ لیں۔ یہ ظاہری نشان بھی بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، پس جھنڈا نہایت ضروری ہے، اور بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی بادشاہ آ کر اسے بنائے، یہ زیادہ مناسب ہے کہ یہ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں اور موعودہ خلافت کے زمانے میں بن جائے۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ جھنڈا بنانے کی توفیق دی، کہ جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر بھی ظاہری رنگ میں پورا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم لوگوں کو باطن کا بھی خیال رہے اور یہ محض ظاہری رسم ہی نہ رہے۔ میں نے ایک اقرار نامہ تجویز کیا ہے۔ سٹیج کے شمال مشرقی کونے کے ساتھ 5 فٹ اونچا چبوترا بنایا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٹیج سے اتر کر 2:04 پر اس چبوترے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمام احباب ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کی دعا پڑھتے رہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رکت انگیز آواز میں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بآواز بلند پڑھتے رہے۔ لپٹے ہوئے پھریرے کے کھلنے کے بعد حضور نے نعرہ ہائے تکبیر کے درمیان جھنڈے کی رسی کو کھینچا اور جھنڈا اوپر کو بلند ہونا شروع ہوا، اور نعرہ ہائے تکبیر کے دوران پوری بلندی پر پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ جھنڈے کے بلند ہوتے وقت ہوا بالکل ساکن تھی، اور جھنڈا اوپر تک اس طرح لپٹا ہوا گیا کہ اس کے نقوش نظر نہ آتے تھے، لیکن اس کے اوپر پہنچتے ہی ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ تمام جھنڈا کھل کر لہرانے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب تمام مجمع نے اچھی طرح دیکھ لیا تو ہوا پھر تھم گئی۔ اس تقریب کی تکمیل کے بعد حضور سٹیج پر تشریف لائے اور احباب جماعت سے اقرار نامہ لیا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے، اسلام اور احمدیت کے قیام، اس کی مضبوطی اور اس کی اشاعت کے لیے ہر دم کوشش کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس امر کے لیے ہر ممکن قربانی پیش کروں گا کہ احمدیت یعنی اسلام دوسرے سب دینوں اور سلسلوں پر غالب رہے، اور اس کا جھنڈا کبھی سرنگوں نہ ہو بلکہ دوسرے سب جھنڈوں سے اونچا اڑتا رہے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضور نے لوائے احمدیت کی حفاظت سے متعلق خصوصی ہدایات فرمائی۔ اس وقت اس جھنڈے کی حفاظت کے لیے مجلس خدام الاحمدیہ 12 آدمیوں کا پہرا مقرر کرے، اور کل نماز جمعہ کے بعد اسے 2 ناظروں کے سپرد کر دے جو اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ نہایت مضبوط تالے میں رکھیں،
جس کی 2 چابیاں ہوں اور وہ دونوں مل کر اسے کھول سکیں۔ لوائے احمدیت کو موسمی اثرات کی وجہ سے خراب ہونے اور خستگی سے بچانے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کی منظوری سے ایک کمیٹی قائم ہے، جس کا کام ٹیکنیکل ماہرین سے مشورے کے بعد لوائے احمدیت کو محفوظ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ بعض ماہرین کی طرف سے کمیٹی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ لوائے احمدیت کو طے کر کے رکھنے کی بجائے اس کو رول کر کے رکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی تعمیل میں مورخہ 10 جون سن 2006 شام 5 بجے کمیٹی روم صدر انجمن احمدیہ پاکستان کے بالمقابل لان میں لوائے احمدیت کو محفوظ کرنے کے لیے کام کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر صدر انجمن احمدیہ کے 6 ممبران موجود تھے، جن کے نام یہ ہیں: مکرم صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب، مکرم صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب، مکرم ملک خالد مسعود احمد صاحب، مکرم سید عبدالحی صاحب، مکرم سلیم الدین صاحب، مکرم سید طاہر احمد صاحب، خدام الاحمدیہ پاکستان کی طرف سے مکرم نائب صدر صاحب، مکرم معتمد صاحب اور 10 محتممین بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ مکرم وسیم احمد صاحب لاہور میوزیم سے، مکرم مبشر احمد دہلوی صاحب، کارکنان MTA پاکستان اور صدر انجمن احمدیہ کے بعض دفاتر کے کارکنان بھی موجود تھے۔ تقریباً 5:30 بجے لوائے احمدیت کا ٹرنک دفتر صدر انجمن احمدیہ سے لایا گیا اور لوائے احمدیت کو ٹرنک سے نکال کر میزوں کے ایک پلیٹ فارم پر بچھا دیا گیا۔ اس دوران لوائے احمدیت اور اس کے نقوش کی پیمائش کی گئی اور تصویریں کھینچی گئیں۔ اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جو مکرم حافظ خالد افتخار صاحب محتمم اطفال نے کی۔ مکرم معتمد صاحب مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان نے لوائے احمدیت کی مختصر تاریخ احمدیت سے پڑھ کر سنائی۔ کمیٹی کے سامنے جو کام درپیش تھے ان میں سب سے اہم لوائے احمدیت کا تیار کرنا تھا۔ اس کے بعد مکرم ناظر صاحب اعلیٰ و امیر مقامی نے دعا کروائی۔ دعا کے بعد لوائے احمدیت کو UPVC کے 4 انچ کے پائپ پر رول کیا گیا، جس کی سطح پر پیور کاٹن پیپر کاٹن کے دھاگے سے باندھا گیا تھا۔ رول کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پیور کاٹن پیپر سے ایک بار پھر کور کیا گیا اور اس رول کو ایک 12 انچ کے UPVC کے پائپ میں رکھ کر بند کر دیا گیا۔ مکرم وسیم احمد صاحب کے مشورے سے 2 ادویات، تھائیمول یعنی کیڑے مکوڑے ختم کرنے کے لیے دوائی، اور سلیکا جیل جو ہوا میں نمی کو کنٹرول کرتی ہے، ململ کی تھیلی میں ڈال کر 12 انچ والے پائپ میں رکھی گئیں۔ آئیے آج ہم پھر اس امانت کی حفاظت کا عہد کریں اور اس عظیم جھنڈے کی سربلندی کے لیے یہ اقرار دہرائیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے، اسلام اور احمدیت کے قیام، اس کی مضبوطی اور اس کی اشاعت کے لیے ہر دم کوشش کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس امر کے لیے ہر ممکن قربانی پیش کروں گا کہ احمدیت یعنی اسلام دوسرے سب دینوں اور سلسلوں پر غالب رہے اور اس کا جھنڈا کبھی سرنگوں نہ ہو، بلکہ دوسرے سب جھنڈوں سے اونچا اڑتا رہے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں۔ مرد و زن پیر و جوان تجھ
مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں پاسباں، اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسباں، نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوگاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں،